أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. حضرات، کل جو بات بیان کی گئی تھی اس میں یہ بات تھی کہ حیض کے دنوں میں عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ہم بستری کرنا، اس کی کیا حدود ہیں، کیا قیود ہیں، اس کے سلسلے میں کل بات آئی تھی. ابھی جو آیت تلاوت کی یہ تقریباً کل ہی کی آیت کا تتمہ ہے، اس کا ہی حصہ ہو سکتا ہے معنوی اعتبار سے. ترجمہ یہ ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کی طرح ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، لہذا تم اپنی بیویوں کے پاس، اپنے کھیت کے پاس جہاں سے چاہے وہاں سے داخل ہو جاؤ. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈریے. واعلموا، یہ جانتے ہوئے، انکم ملاقوہ، کہ تم کل اس سے ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سنائیے. اس عورت کی اس آیت کے اندر عورت کو کھیت سے تشبیہ دی گئی ہے. کھیت میں کیا ہوتا ہے؟ کھیت میں کسان جاتا ہے، بیج بوتا ہے، ہل چلاتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہاں پر فصل اگائے اور وہاں کھیتی پیدا ہو. عورت کو اللہ تعالیٰ نے کھیت سے تشبیہ دے کر کے ان تمام نظریات کی جڑ ہی کاٹ کر کے رکھ دی ہے جو عورت کو بس ایک تفریح کی چیز سمجھتے ہیں، کھیل کی چیز سمجھتے ہیں. کسان کھیت کے اندر اس لیے نہیں جاتا کہ وہ کھیل کرے. کسان کھیت کے اندر وقت ضائع کرنے نہیں جاتا. کسان کھیت کے اندر موج کرنے نہیں جاتا. عورت کو کھیت سے تشبیہ دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا جواب دیا. جیسے کھیت میں آدمی کسان جاتا ہے بیج بونے کے لیے، فصل اگانے کے لیے. اسی لیے جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اس کو بھی بیج بونا ہے، اس کو بھی کھیت اگانی ہے، لیکن وہ کھیت انسانی نسل کی شکل میں سامنے آتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت تمہارے لیے کھیت کی طرح سے. جیسے کوئی کسان ہوتا ہے، وہ بیج کھیت سے باہر نہیں ڈالتا، بیج کھیت کے اندر ڈالتا ہے. اس لیے بھی کس کھیت سے تشبیہ دی گئی کہ آدمی اپنا نطفہ عورت کے رحم کے اندر داخل کرتا ہے، اور یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کھیت سے باہر ڈالنا بیج. جیسے کسان اس کو ضائع نہیں کرتا، ویسے آدمی عورت کی رحم کے علاوہ حصے میں اپنا نطفہ جو ہے ضائع کر نہیں سکتا. وہ بیوقوفی کی بات ہے. جیسے کہ کسان اس کو بیوقوفی سمجھتا ہے کھیت سے باہر بیج ڈالنے کو، ایسے ہی اس سے تشبیہ دے کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہنے کی کوشش کی. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، یہ کہا گیا کہ آپ اپنے کھیت میں جہاں سے چاہے وہاں سے داخل ہو جائے. اس آیت کے اندر دو باتوں کی طرف بیک وقت اشارہ کیا گیا ہے. نمبر ایک، جس طریقے کی آزادی، بے تکلفی ایک کسان کو حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنے کھیت میں داخل ہوتا ہے، ایسے ہی آزادی کے ساتھ، بے تکلفی کے ساتھ عورت کے ساتھ آدمی اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے. دوسری بات جو اس کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ کسان جب کھیت کے اندر جاتا ہے تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ احتیاط کرنے پڑتے ہیں. بالکل ایسے ہی آدمی جب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ حدود ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، کچھ قیود ہیں، خاص جگہ ہیں. اسی جگہ پر جو ہے آدمی اپنی ہم بستری کرے بیوی کے ساتھ. یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بات کہنے کی کوشش کی ہے. دراصل یہاں یہ بھی بات ہے کہ یہودیوں کے یہاں ایک غلط تصور قائم ہو گیا تھا. کیا تصور تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عورت کو جب پیٹ کے بل لٹا کر کے اس کے ساتھ ہم بستری کی جائے گی تو بچہ معذور پیدا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری خام خیالیاں ہیں، غلط باتیں ہیں. جیسے آپ اپنے کھیت کے اندر جہاں سے چاہے وہاں سے داخل ہو سکتے ہیں. کھیت جس مقصد کے لیے کھیت میں جاتا ہے اس مقصد کے لیے اگر عورت کے پاس بھی آدمی اپنی ہم بستری کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے کوئی
خام خیالی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی کے نظام کا جو سسٹم آدمی بناتا ہے، جو اسکیمیں چلاتا ہے، ان سب کی پول کھل جاتی ہے۔ کیوں؟ خاندانی فیملی پلاننگ کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں سے چاہے جتنے قریب جائیں، جتنی بار جائیں، لیکن نسل انسانی کم سے کم پیدا ہو۔ یہ کیسے غیر معقول باتیں ہیں؟ آدمی اگر کوئی کھیت میں جاتا ہے اور فصل اگانے کے لیے بیج بوتا ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیج آپ جتنے چاہے اتنے ڈالیے، لیکن فصل اگانے کے اندر آپ کمی کریں، یہ کیسی پاسبلٹی ہے؟ یہاں کیسے ممکن ہے؟ جب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بیج زیادہ ڈالیں اور آپ کی فصل کم ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کے اندر نسل انسانی پر روک لگانے کی اسکیمیں چلائیں؟ یہ ساری لغویات ہیں، بیکار چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے ایک پہلو اس کا بھی نکالا ہے کہ اس طریقے کی سوچ اگر کوئی رکھتا ہے تو جیسے وہ باتیں نامعقول ہیں، عقل میں نہیں آتی ہیں، جیسے فیملی پلاننگ کی بھی بات کسی بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے کھیت میں جاؤ اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجو۔ اس بات کے اندر بھی دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، اس نسل کو برقرار رکھو جس نسل سے تم ہو۔ آپ اپنی نسل کو پروان چڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ تزوج الولود الودود، محبت کرنے والی اور بہت زیادہ جننے والی عورت سے شادی کرو۔ فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کرنے والا ہوں۔ یہ روایتوں کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے کچھ آگے بھیجیے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ کہا کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے کوشش کرو، اور پھر دوسری بات کیا کہی اس آیت اس حصے کے اندر وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس نسل کو آپ آگے بڑھائیں گے ان کے دین کی، ان کے اخلاق کی، ان کی اچھی تربیت کی بھی فکر کرو، تاکہ وہ دین کے اور اخلاق کے زیور سے آراستہ ہو جائے۔ کیوں یہ سب کام کرنا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر کر کے کرنا ہے، اور یہ جانتے ہوئے أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ کل اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کل ہم اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کس کو، کن اولاد کو پیچھے چھوڑ کر کے آئے؟ کس نے جا کر کے دین کو اور اخلاق کے جو ہے تمام حدود قیود کو پامال کیا؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی اولاد جو ہے صدقہ جاریہ ہے، تو واتقوا اللہ، اللہ سے اس معاملے میں ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یہ جانتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ کل ہم اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر، جو آپ کی ہدایات کو، جو اللہ کی ہدایات کو مان کر کے چلتے ہیں، ان کے لیے آپ خوشخبری سنائیے اچھی زندگی کی، قیامت کے دن اللہ کے پاس انعام کی خوشخبری سنانے کو کہا گیا۔ اس کے بعد مزید کچھ آیات کے اندر قسموں کے سلسلے میں بات آئی ہے، کل انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کا مطلب و مدعا سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔